فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ فرمائیں آپ کے نالین پاک تک کے جوتے میں نالین پاک تک میں خون رس آ گیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گئے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین کیا تجھے معلوم نہیں کہ جہاں پر میرے رب نے مجھے طٰہٰ اور یاسین کہا ہے، جہاں پر میرے رب نے مزمل اور مدثر کہا ہے، جہاں پر میرے رب نے مجھے نبی اور رسول کہا ہے، وہیں پر میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین کہا ہے۔ میری نبوت یہ کہہ رہی ہے کہ میں آرڈر کر دوں کہ اسے نیست و نابود کر دیا جائے، میری رسالت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر میں رحمت للعالمین کا حساب عطا فرمایا۔ یہ رحمت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کوئی تعریف کو آپ نے معاف فرما دیا۔ شعب ابی طالب پہ ساڑھے تین سال تک آپ کو محصور رکھا گیا، وہاں پر آپ نے معاف فرما دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، یہاں تک کہ عثمان بن مظعون جو فتح مکہ میں بھاگ کر کے ادھر ادھر جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہاں گئے ان کو بلاؤ، کلید بردار کہاں ہے اسے بلاؤ۔ تو کلید بردار یعنی کہ کعبے کے تالا کھولنے والا کلید بردار جو تھا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، کل میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میری طاقت تھی تو ہم نے کعبہ کے سیڑھی سے میں نے انہیں دھکا دیا تھا اور انہیں مارا تھا، شاید مصطفیٰ بدلہ لینے کے لیے آج مجھے بلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے حضرت عثمان کو لایا تھا، عثمان بن مظعون کو لایا، کلید بردار کو لایا اور کہا چلو میرے مصطفیٰ بلا رہے ہیں، تھر تھر کانپتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا آگے بڑھتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں آج خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھو تالا کی چابی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، مگر میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس کے ہاتھ میں صدیوں سے چابی رہی ہے میں اس کو آج اپنی طاقت کے اعتبار سے چابی چھین لوں۔ اے عثمان میں چاہتا ہوں کہ میں فاتح ضرور ہوں، میں قدرت ضرور رکھتا ہوں، مگر میں اس کے باوجود رحمت للعالمین بھی ہوں۔ میں سنو، میں تمہیں گوارا نہیں کرتا ہوں کہ میں تمہیں ضبط خوب کروں، ماروں پیٹوں، لو یہ چابی دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح سے تم فتح مکہ سے پہلے کعبے کو کھولا کرتے تھے، رحمت للعالمین کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نوکری تمہارے ہاتھ میں رہے گی، کعبہ کو کھولتے حضرت عثمان رش کھا کر کے گر پڑے اور حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں کیا کیا سوچا تھا، میں سوچا تھا آپ مجھے میں نے جو مکہ مارا تھا آپ اس کا بدلہ لیں گے، یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کو دھکا دیا تھا اس کا آپ بدلہ لیں گے۔ میرے آقا فرماتے سنو لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن کوئی مذائقہ نہیں ہے، میرا رب فرماتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، فتح مکہ میں کسی پر مذائقہ نہیں ہے، میرے مصطفیٰ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، میرے مصطفیٰ تو اس لیے آئے ہیں کہ تم اگر تمہارا دل گندا ہو گیا ہے تو مصطفیٰ اپنے کلمے سے تمہارے دل میں نورانیت کو پیدا کر دے اور ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہارے سجدے کے لیے سر جھکا دے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے آقا کریم رحمت للعالمین ہے یار، ایک صحابی ہے، یہ بعد میں صحابی ہوئے، ایک یہودی ہے پہلے، وہ یہودی آتے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، وہ سن رکھے تھے کہ مصطفیٰ جان رحمت ایسے ہے فلاں ہے، یعنی وہ سن رکھے تھے، توریت میں پڑھ رکھے تھے۔ اس کے بعد ایک چیز اس نے اور سنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشفق ہے، یعنی بڑے شفیق ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اتنا معاف کرنے والے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مار بھی دیتا ہے تو وہ اف تک نہیں کرتے، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ وہ یہودی آتا ہے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتا ہے، بارگاہ رسالت میں پہلے دن حاضری دیا اور حاضری دینے کے بعد وہ چلا گیا، پھر دوسرے دن آتا ہے تو دو صحابی اور گاؤں کے صحابی آئے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میں تمہاری کفالت کروں گا یا رسول اللہ، تو آپ نے مجھے جو مال عطا فرمایا تھا اس مال سے میں نے اپنے قبیلے میں فروغ اسلام کیا اور فروغ اسلام کے بعد میرے قبیلے میں تقریباً 200 لوگ مسلمان ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر وہ تمام مسلمان غریب نظر آتے ہیں، وہ مفلوق الحال ہے، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے یا رسول اللہ، اگر ان کی مالی امداد نہ کی گئی تو یا رسول اللہ وہ بدعت کر کے پھر وہ پلٹ
پھر جائیں گے اپنے دین کی طرف، یعنی پھر وہ کافر ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھبراؤ مت، میں تمہارا انتظام کر رہا ہوں۔ میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، انتظام کی گھڑی ہے۔ میرے آقا کا انتظام کا انداز یہ تھا کہ دن بھر میں جو تحفے تحائف ادھر ادھر سے آیا کرتے تھے، محتاجوں میں اس کو بانٹ دیا کرتے تھے، غریبوں میں اسے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے اس دن کوئی بھی ایسا تحفہ نہیں آیا میرے رسول کی بارگاہ میں کہ اسے تقسیم کر دیا جاتا۔ لہذا میرے آقا کریم جب شام ہو جاتی ہے تو میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہے کوئی جو اس کی مدد کر دے، قرضے کے طور پر بھی اگر کوئی مدد کر دے گا تو میں محمد اس کا قرضہ لینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اللہ، وہ رحمت للعالمین تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی قرضے کا اعلان فرمایا ہے، وہ یہودی مالدار کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، میں قرضہ لینے کے لیے تیار ہوں، کتنے قرض دینے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو دور سے صحابی آئے ہوئے ہیں انہیں تم قرضہ دے دو۔ کہا کتنے لینے ہیں؟ صحابی سے پوچھا کتنے لینے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 50,000 درہم کی ضرورت ہے یا رسول اللہ، جو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نے کہا میرے آقا اے محمد بن عبداللہ، میں اتنا دینے کے لیے تیار ہوں، میں دے دیتا ہوں، مگر ایک وعدہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ کہا کون سا وعدہ؟ کہا وعدہ یہ کرنا پڑے گا کہ واپس آپ کب کریں گے یہ مجھے بتا دیجئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 month، یعنی 1 مہینے کے بعد میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ اللہ اکبر، وہ 50,000 درہم قرضہ دے دیتا ہے۔ قرضہ دینے کے بعد وہ یہودی اپنے یہاں گیا، وہ یہودی بھی چلا گیا، وہ صحابی بھی چلے گئے۔ 1 مہینہ گزر جاتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا انتظام نہ ہو سکا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، اتنے میں بازار میں جاتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بازار سے نکل رہے تھے کہ یہودی کسی دکان پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ ادھر سے اگر محمد بن عبداللہ آئیں گے تو میں قرضے کے بارے میں پوچھوں گا۔ دیکھا کہ محمد بن عبداللہ آ رہے ہیں، فوراً یہودی کھڑا ہوا اور کہا اے محمد بن عبداللہ، آپ تو وعدہ خلاف نظر آتے ہیں، آپ نے 1 مہینے میں کہا تھا وعدہ قرضہ واپس کر دیا جائے گا، مگر آج آپ نے واپس نہیں کیا، آپ کا 1 مہینہ ہو چکا ہے، میرے پاس 2 دن کا وقت مل جاتا ہے، مگر 2 دن میں بھی قرضے کا انتظام نہیں ہوتا۔ جا رہے ہیں، حضرت عمر بھی جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آگے گزرتے ہیں، وہ یہودی پیچھے سے آتا ہے اور میرے مصطفیٰ کے گلے میں ایک رسی کو یعنی ایک کپڑے کے پٹے کو ڈال دیتا ہے اور پیچھے کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک جب دب جاتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سے آنسو نکل آتے ہیں، میرے آقا پیچھے ہٹتے ہیں تو دیکھتے وہ یہودی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے میں اس کا قتل کر دوں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں نہیں، اس کا قتل نہیں کرنا ہے، نہیں نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بیت المال آؤ، تمہارا قرض ادا کیا جائے گا۔ یہودی اپنے وقت پر بیت المال پہنچا ہے۔ بیت المال جانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر سنو، جاؤ بیت المال میں جا کر کے کہہ دینا اس کا جو قرض واپس کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، مگر 200 درہم الگ سے دے دینا، 200 درہم الگ سے دے دینا۔ اللہ اکبر، جب قرض لینے کے لیے گیا اور وہ یہودی قرض کو واپس لیتا ہے تو دیکھتا ہے میں جتنا دیا تھا اتنا تو واپس ہوا ہی ہے، مگر 200 درہم اور دیا جا رہا ہے۔ کہا بتاؤ، وہ قرض لینے کے بعد اور انعام لینے کے بعد وہ زائد مال کو لینے کے بعد وہ سوال کرتا ہے عمر بتاؤ فقط اتنا کہ جتنا میں نے دیا تھا وہ تو واپس کیا صحیح ہے، مگر یہ 200 درہم تم نے کیوں دیا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عمر فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے اے عمر، جو تم نے برا بھلا کہا ہے اس یہودی کو، حالانکہ رحمت للعالمین نے تمہیں اجازت نہیں دی، سنو تم نے جو برا کہا ہے اور یہودی کا دل دکھا ہے، تم نے جو اسے گالیاں دے دی ہے یہودی کا دل دکھا ہے، تم نے تلواریں جو نکال لی تھی اور یہودی کا دل دکھا ہے، یقینی طور پر کسی انسان کا دل مصطفیٰ جان رحمت نہیں توڑ سکتے ہیں، سنو اس کا قرض بھی واپس کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ یہ 200 انعام کے طور پر دے دینا کہ تو ہمیں معاف کر دے جو میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ اللہ اللہ، وہ پورا مال لے کر کے یہودی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ میں آپ پر تنگ نہیں تھا اور آپ کو تکلیف نہیں دے رہا تھا، میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ رحمت
रहमतुल आलमीन बन करके आएंगे और उनकी सिफत ये होगी कि वो तमाम को माफ करते नजर आएंगे। या रसूल अल्लाह, मैं चाह रहा था कि ये सिफत आप में कैसे देखो। आपने सितारों, आपने चांद को दो टुकड़े किया, मैंने देख लिया था। शम्स को पहचाया था, वो मैंने देख लिया था। दरख्तों से कलमा पढ़वाया, वो मैंने देख लिया था। पत्थरों से